لفظ مذہب کا مطلب ہے ذہاب، چلنا. کہتے ہیں آپ کا مذہب کیا ہے؟ اس کا اردو میں ترجمہ کریں تو آپ کا چلن کیا ہے، کس پہ چلتے ہو، وہ آپ کا مذہب ہے. امیر المومنین کی کئی باتوں پہ چلتے ہو تو شیعہ مذہب ہے، ابو حنیفہ کی باتوں پہ چلتے ہو تو سنی حنفی مکتب ہے. آپ کا چلن کیا ہے؟ اب ایک ہمارا وہ چلن ہے جو ہم بتاتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں، مکتب اسلام ہے. ایک وہ چلن ہے جس پہ ہم ابھی چل رہے ہیں، وہ کسی کا سیکولرزم ہے، کسی کا لبرلزم ہے، کسی کا کیپٹلزم ہے. یہ بھی مذہب ہے. کہ فرمایا آخری زمانے میں لوگوں کا مذہب کیا ہوگا؟ فرمایا دینہم دنانیرہم. یہ رسول فرماتے ہیں آخری زمانے میں لوگوں کا چلن ہوگا پیسہ. ہمتہم بطونہم، یہ ساری انرجی لگائیں گے پیٹ کے لیے. مطلب 4 دن پہلے پلان کرے گا کہ میں نے کھانا کیا کھانا ہے. ساری ہمتیں جوڑے گا شکم کے لیے. یا عرب مسلمانوں کو دیکھیں، ان کے لیے مشہور ہے ایک تو پیٹ پالن، دوسرا پیسہ. فرمایا آخری زمانے میں لوگوں کا چلن مکتب ہو، مذہب ہوگا پیسہ، دھن، دینار، سونا. پیسہ کیوں بولا؟ کیونکہ جتنے فیصلے لیے جائیں گے وہ کس کی وجہ سے لیے جائیں گے؟ پیسے کی وجہ سے. دوستیاں پیسے کی وجہ سے، منصب پیسے کی وجہ سے، ظلم پیسے کی وجہ سے. اسلحہ بیچنا ہے تو ظلم ہوگا تو اسلحہ بکے گا نا. شیعہ سنی آپس میں لڑیں گے تو گولیاں بکیں گی نا. مسلمان کا گلا کاٹے گا تو گولی بکے گی نا. انسان کا دشمن بنے گا تو بم خریدے گا، میزائل خریدے گا. اب وہ چاہے کوئی یہودی مرے یا مسلمان مرے، مر تو انسان رہا ہے. جب ان کی آپس میں دشمنی بنے گی تو یہ ایک دوسرے کے لیے سارا پیسہ کس پہ لگ رہا ہے؟ میزائلوں پہ، بموں پہ، دھماکوں پہ. ملکوں کا سارا بجٹ کس پہ خرچ ہو رہا ہے؟ پیسوں پر. جب آپ لفظ استعمال کرتے ہو پاور پولیٹکس، مطلب پاور کیا ہے؟ پاور آپ کو کیا دیتا ہے؟ پیسہ، مقام، منصب. یہ کیا سب کیا دیتا ہے آپ کو؟ سیاستدان کو کس چیز کی لت لگ جاتی ہے؟ پیسے کی لت. تو مکتب کیا بنا؟ پیسہ. قتل ابا عبداللہ الحسین. ابن سعد کیا کہہ رہا ہے؟ شہر رے کی حکومت. ابن زیاد کس چیز کے پیچھے؟ منصب. شمر کس چیز کے پیچھے؟ پیسہ. فرمایا آخری زمانہ دینہم دنانیرہم. دیکھیے ایک مسلمان خاتون حجاب کرتی ہے، اس سے کافر کو کیا نقصان ہے؟ بھائی ایک مسلم لڑکی ہے، سر پہ دوپٹہ پہن رہی ہے، برقع پہن رہی ہے یا بوری پہنے، جو بھی پہنے، آپ کا کیا جو اس کی انڈیپینڈنٹ لائف ہے. میری مرضی میں دشتاشا پہنوں، پینٹ شرٹ پہنوں، آپ کو کیا نقصان ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ایک سنی سے آپ کو کیا نقصان ہے؟ ایک شیعہ سے سنت کو کیا نقصان ہے؟ یہ جو دشمنیاں، نفرت انسان اپنے اندر پالتا ہے، کبھی 5 منٹ کے لیے سوچے اگر کوئی شیعہ ہے، مجلس کر رہا ہے، ماتم کر رہا ہے، مجھے اس سے کیا نقصان ہے؟ کوئی نقصان نہیں. ایک ہندو مندر میں جا رہا ہے، مجھے کیا نقصان ہے؟ مجھے نقصان تب ہے میرے گھر پہ آ کے آگ لگائے، میرا تالا توڑے، میرے پیسے چرائے. ایک بندہ سبیلے لگا کے سب کو پانی پلا رہا ہے، مجھے اس سے کیا نقصان ہے؟ میں کیوں نفرت کروں اس انسان سے؟ فری میں لنگر کھلا رہا ہے، کھانے کھلا رہا ہے، مجھے اس سے کیا نقصان ہے؟ میں اس کی دشمنی کیوں پالوں؟ آج آدھے سے زیادہ انسانوں نے جو دلوں میں دشمنیاں رکھی ہیں، ان کو یہ پتا بھی نہیں کہ میں دشمنی کیوں کر رہا ہوں. وہ نفرت اسی انسان کو ختم کیے جا رہی ہے. عقل مند ترین انسان وہ ہے جو دلوں میں دشمنیاں نہیں پالتا. آج اگر شیعہ باز اکابر مسلمانوں کو نہیں بھی مانتا تو وہ آج کے مسلمان سے نفرت نہیں کرتا. بھائی ٹھیک ہے، ہم معاویہ نبی سفیان کو نہیں مانتے، اب یہ تھوڑی ہے کہ کوئی معاویہ کو مانتا ہے مجھ سے نفرت کرے. نہیں، ہم کاروبار بھی کرتے ہیں، ہم کام بھی کرتے ہیں. لیکن یہاں معاملہ کیا ہے؟ اگر آپ شیعوں کی فکر سے متفق نہیں ہو تو آپ شیعہ سے نفرت کرنے لگتے ہو، اور یہ نفرت انسان کی ساری انرجی کو کیا کر دیتی ہے؟ تباہ و برباد. اب وہ نفرت کیوں ڈالی جاتی ہے؟ اس کے پیچھے پیسہ ہے. مفتی خریدے جاتے ہیں، مولوی خریدے جاتے ہیں، فتوے خریدے جاتے ہیں، اسلحہ بیچا جاتا ہے، قوم پرستی میں اسلحہ بکتا ہے، مذہب پرستی میں اسلحہ بکتا ہے، فرقہ پرستی میں اسلحہ بکتا ہے. پیسہ، دھن. دینہم دنانیرہم.
اور دوسری طرف وہ مہذب ملک جو خود کو مہذب اور ایتھیکل اور اخلاق مند سوسائٹیز مانتے ہیں، ڈیموکریٹک کنٹریز مانتے ہیں۔ اب بھائی اگر کوئی مسلمان خاتون حجاب کرتی ہے آپ کو کیا نقصان ہے؟ سب سے پہلے یورپ میں جس ملک نے، بلکہ دنیا میں جس ملک نے حجاب پہ پابندی لگائی وہ فرانس تھا۔ بھائی آپ کا مسلمانوں نے بگاڑا کیا؟ اور یورپ میں سب سے بڑی آبادی جس ملک میں مسلمانوں کی رہتی ہے وہ فرانس ہے۔ اسکولوں میں پابندی لگائی، کالج میں پابندی لگائی، ورک پلیسز پہ پابندی لگائی کہ اگر عورت کام کرے گی حجاب نہیں کرے گی۔ اب 5 منٹ کے لیے سوچئے، میں اپنے سر پہ دوپٹہ رکھتی ہے کوئی خاتون تو اس کو کیا نقصان ہے؟ کیپٹلزم۔ دنیا میں سب سے زیادہ میک اپ بنانے والا ملک ہے فرانس۔ میک اپ مرد تو نہیں یوز کرتے، خواتین یوز کرتی ہیں۔ کہا حجاب کرے گی تو میک اپ کون کرے گا؟ کیپٹلزم۔ اس کے کارخانوں کو نقصان ہے۔ اگر دنیا کی ساری عورتیں کپڑے اوڑھنا شروع کر دیں تو یہ فیشن انڈسٹری کا کیا ہوگا؟ میک اپ انڈسٹری کا کیا ہوگا؟ بیوٹی انڈسٹری کا کیا ہوگا؟ یہ ساری پروڈکٹ بیچنے کے لیے اس خاتون کو فیمنزم کے نام پہ الجھایا جاتا ہے تاکہ ہماری پروڈکٹ خریدے۔ جو بندہ جوانی سے پیپسی پیتا آ رہا ہے، آج کسی مجتہد نے فتوا دے دیا جناب یہ پروڈکٹ استعمال نہیں کرو، بہت آسستانی نے فتوا دیا ہے، تو کیا کریں جناب؟ الٹرنیٹ بنا دیتے ہیں۔ فیصل آباد کے کسی بندے نے نیکسٹ کولا بنا دیا۔ مطلب میں نے وہ ٹیسٹ نہیں چھوڑنا میں نے ٹیسٹ نہیں چھوڑنا، میں نے وہ چیز پینی ضرور ہے۔ اس قدر آپ کی شکم کو اپنے ٹیسٹ کا غلام بنا دیتے ہیں۔ کیا آپ نے کہا میکڈونلڈ نہیں تو البیک تو کھانا ہے ہم نے، ٹیسٹ ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم مرغا ضرور کھائیں گے، نام بدل دیں گے ہم اس کا، چیز ہم ضرور کھائیں گے۔ وہ ہر چیز میں آپ کو یہ ماڈرن سلیوری آپ کو غلام بنایا جاتا ہے۔ انسان جب اپنی فطرتوں کو نہ پہچانے، انسان جب اپنے مذہب کو نہ پہچانے، ہاں یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن تجھے اپنے امام کے نام سے اٹھایا جائے گا، تو چیختا رہے گا میرا امام مہدی تھا، اللہ کہے گا نہیں تیرا مذہب اور تھا۔ تو جس کے کہنے پہ زندگی اور جس کی سوچ پہ زندگی گزار رہا تھا وہی تیرا امام تھا۔ امام کا مطلب آگے چلے، ماموم کا مطلب پیچھے چلے۔ اب تو بتا تو کس کے پیچھے چل رہا تھا؟ اگر فرزند زہرا کے پیچھے چل رہا تھا تو تیرا امام امام زمانہ تھا۔ یہ مجالس، یہ ذکر اہل بیت ہے ہی اس کے لیے کہ انسان اپنے برین کو، اپنے ذہن کو خدمت مکتب اہل بیت اور خدمت دین کے لیے آمادہ کرے۔